کلاس اپنے اردو کی بکس اوپن کریں۔ آج ہم پڑھیں گے سارا کا گھر۔ سارا کا گھر، چلیں ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سارا اور زارا ایک ہی جماعت میں پڑھتی تھی، دونوں میں بہت دوستی تھی۔ دوستی کو انڈر لائن کرنا ہے۔ اب یہ جو ورڈ میں نے انڈر لائن کیے ہیں یہ آپ کے املا کے ورڈز ہیں۔ کبھی کبھی لڑائی بھی ہوتی لیکن پھر جلد ہی دوستی ہو جاتی۔ زارا کا گھر اسکول سے دور تھا اور سارا کا گھر اسکول سے قریب تھا۔ ایک دن سارا نے زارا کو اپنا گھر دکھایا اور کہا کہ اس اتوار کو ہمارے گھر آنا۔ زارا نے اپنے ابو سے کہا تو وہ بولے اچھا میری بیٹی، میں آپ کو لے جاؤں گا۔ دوسری طرف سارا دن گن رہی تھی۔ دن گن رہی مطلب بے چینی سے انتظار کر رہی تھی کہ میں کب اس کے گھر جاؤں گی، کہ کب میں زارا کے ساتھ کھیلوں گی۔ آخر اتوار کا دن آ گیا۔ صبح 9 بجے زارا کے ابو اسے سارا کے گھر چھوڑ آئے۔ سارا اور زارا بہت خوش تھیں۔ زارا نے سارا کے امی ابو اور باجی کو سلام کیا۔ سارا نے زارا کو اپنا گھر دکھایا۔ یہ باورچی خانہ ہے۔ باورچی خانہ کیا ہوتا ہے؟ کھانا پکانے کی جگہ جہاں پہ کھانا بناتی ہیں امی ہماری۔ یہ امی ابو کا کمرہ ہے۔ یہ بیٹھک ہے۔ بیٹھک وہ ہوتی ہے جہاں مہمانوں کو بٹھاتے ہیں ہم لوگ، مہمانوں کے بیٹھنے کا کمرہ۔ اور یہ کھانے کا کمرہ ہے۔ باہر چھوٹا سا باغ ہے۔ باغ تھا، ایک درخت پر جھولا بھی لگا تھا۔ دونوں نے جھولا بہت مزہ آیا۔ سارا زارا کو اپنے کمرے میں لے گئی، اپنی گڑیا اور دوسرے کھلونے دکھائے۔ دونوں مل جل کر کھیلنے لگیں، مل جل کر مطلب اکٹھے۔ اتنے میں سارا کی امی نے آواز دی، سارا اور زارا آؤ کھانا کھا لو۔ دونوں نے کھلونے اپنی جگہ پر رکھے اور کھانا کھانے چلی گئیں۔ سارا کی امی نے بریانی پکائی تھی۔ زارا کو بریانی بہت پسند تھی، اس نے شوق سے کھائی۔ کھانے کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں گئیں۔ زارا نے سارا کے لیے ایک تحفہ بھی لیا تھا اور اسے ایک خوبصورت کاغذ میں لپیٹ رکھا تھا۔ پیکٹ پر ایک چھوٹا سا کارڈ لگا تھا جس پر لکھا تھا میری طرف سے سارا کے لیے۔ سارا نے زارا کو جزاک اللہ کہا اور پوچھا ابھی کھول لوں؟ زارا نے کہا تمہاری مرضی۔ سارا نے جلدی سے کاغذ اتارا اور کہا اتنی اچھی کتاب۔ سارا بہت خوش ہوئی اور فوراً پڑھنا شروع کر دیا۔ انہیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کافی دیر ہو گئی۔ اتنے میں باجی نے آ کر بتایا کہ زارا کے ابو اسے لینے آئے ہیں۔ زارا نے جاتے ہوئے سب کو سلام کیا، سارا کی امی کا بہت شکریہ ادا کیا اور ابو کے ساتھ گھر آ گئی۔ درست جواب کے دائرے میں رنگ بھریے۔ سارا اور زارا میں بہت ڈیش تھی، لڑائی، دوستی، دشمنی یا نفرت؟ دوستی۔ زارا کے ڈیش اسے سارا کے گھر چھوڑ آئے۔ کون چھوڑ کے آئے تھے؟ چچا، ماموں، ابو، ماموں یا تایا؟ ابو۔ سارا اور زارا بہت ڈیش تھیں، خوش، اداس، ناراض یا پریشان؟ خوش۔ زارا سارا کے گھر ڈیش بجے گئی۔ کتنے بجے گئی تھی؟ 2 بجے، 3 بجے، 9 بجے کہ 8 بجے؟ 9 بجے۔ سارا دن گن رہی تھی کا مطلب ہے گنتی سیکھنا، کام کرنا، بھاگنا یا بے چینی سے انتظار کرنا؟ بے چینی سے انتظار کرنا۔ آ جاتے ہیں ادھر، ارکان ملائیے۔ پڑھتی مطلب پیڑے ہے تے چھوٹیے، پڑھتی۔ اچھا، اچھا، ان دونوں کو ایک ساتھ ہی پڑھیں گے کیونکہ 2 6 کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اچھا، اچھا۔ بیٹی، بیٹی، بیٹی۔ کہا، کہا، کہا۔ کتاب، کتاب۔ کاف تے الف بے، کتاب۔ لینے، لے لام یہ نون بڑھیے، لینے۔ حروف الگ کیجیے۔ ایک، الف، یہ، کاف، ایک۔ تحفہ، تے،
ہے فے ہے تحفہ. سلام سین لام الف میم. سلام ہمارے ہے میم الف رے بڑھیے. ہمارے باغ بے الف غین باغ. درخت دال رے خے تے. درخت جماعت جیم میم الف عین تے. جماعت. اچھے الفاظ استعمال کرنے سے ہمارے درمیان محبت بڑھتی ہے. آپس میں ایک دوسرے سے کہے جانے والے جملے پڑھیں اور لکھنے کی مشق بھی کیجیے. السلام علیکم. کیا ہے یہ لفظ؟ السلام علیکم. الف سین لام الف میم السلام علیکم عین لام یہ کاف میم علیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام واو عین لام یہ کاف میم وعلیکم السلام الف سین لام الف میم. میری طرف سے آپ کے لیے میری میم یہ رے چھوٹی اے میری توئیں رے فے طرف سین بڑھیے سے الف مدہ پہ آپ کاف بڑھیے کے لام بڑھیے لیے یا لام شکریہ جزاک اللہ. شین کاف رے یہ ہے شکریہ جیم زے الف کاف الف لام لام ہے اللہ. ان کے سامنے ہم ان کے جیسے الفاظ لکھتے ہیں جیسے بریانی. یہاں پہ پہلے بریانی لکھا ہوا ہے مرغ چھولے. یہ کیا ہے؟ مرغ چھولے. میم رے غائن مرغ چھ واؤ لام بڑھیے چھولے. آگے پے لام الف حمزہ واؤ او پلاؤ. کباب کاف بے الف بے کباب. آلو گوشت الف مدہ لام واؤ آلو گاف واؤ شین تے گوشت. زردہ زے رے دال ہے زردہ. حلوہ ہے لام واؤ الف حلوہ. کیما کاف یہ میم ہے مکیمہ. ٹھیک ہے.
یہاں پہ انہوں نے تصویر دیکھ کر درست جگہ پر الفاظ لکھے. یہاں پہ انہوں نے لفظ دے دیا باورچی خانہ, غسل خانہ, بیٹھک صحن, باغ یا سونے کا کمرہ, دیوار, چھت, سیڑھی وغیرہ. تو اب ہم نے یہاں سے تصویریں دیکھ کے اس کے لکھنے ہیں اس کے سامنے وہ کیا چیز ہے. یہ ہے باورچی خانہ, یہ ہمارے پاس چھت ہے, سیڑھی, باغ, بیٹھک, غسل خانہ, سونے کے 2 کمرے ہیں, یہ والا بھی اور یہ والا بھی, تو یہ سونے کا کمرہ اور یہ بھی سونے کا کمرہ. نیچے آ جاتے ہیں, نشان لگائیے. اب یہ سب آپ نے خود سے فل کرنا ہے. کیا آپ کسی گھر جا کر سلام کرتے ہیں یا کرتی ہیں؟ اگر ہاں تو جی ہاں تو آپ نے جی ہاں پہ ٹک سرکل کرنا ہے, اس کو بھر دینا ہے. اگر نہیں تو اس پہ. ٹھیک ہے, یہ سوال آپ نے اس کے جوابات دینے ہیں. کیا آپ کھیلنے کے بعد کھلونے جگہ پر رکھتے ہیں یا رکھتی ہیں؟ کیا آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ آپ کو کون سی کتابیں اچھی لگتی ہیں, معلوماتی یا کہانی؟ آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں, 1 یا 1 سے زیادہ؟ ٹھیک ہے. ایسے الفاظ جن کے اپنے معنی ہوں انہیں کلمہ کہتے ہیں, مثلا بات, کوڑا, جھوٹ. ایسے الفاظ جن کا کوئی معنی نہ ہو, ٹھیک ہے, لیکن کلمہ کے ساتھ بولے جاتے ہیں انہیں محمل کہتے ہیں, مثلا بات, چیت, کوڑا, کرکٹ, جھوٹ, موٹ. ان میں چیت, کرکٹ اور موٹ کے کوئی معنی نہیں, یعنی یہ محمل ہیں. ان جملوں میں کلمہ پر سبز دائرہ اور محمل پر سرخ دائرہ بنائیں. ہم دونوں بات چیت کر رہے ہیں. اب اس میں بات ہمارے پاس کلمہ ہے کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے, لیکن چیت کا تو کوئی معنی نہیں ہے, تو یہ محمل ہے, اس پر سرخ سے بنائیں گے. اسی طرح میں نے یہاں پہ پینسل سے, لیکن آپ نے کلر سے بنانا ہے اسے. ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے. اس میں مل جو ہے ہمارا کلمہ ہے, اس کا معنی ہے, لیکن جل کا کوئی معنی نہیں ہے, تو یہ محمل ہے. گلی سے کوڑا کرکٹ صاف کیجیے. اب کوڑا کا ہمارے پاس معنی ہے, تو مطلب یہ ہمارے پاس کلمہ ہے اور یہ محمل. کیا تم سچ مچ کی پری ہو؟ سچ کا ہمارے پاس معنی ہوتا ہے, لیکن مجھ کا کوئی معنی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ کلمہ ہے اور یہ محمل. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے گری سے کرنا ہے اور اس کو سرخ سے کرنا ہے. آ جاتے ہیں اس کے سوال جواب کی طرف. چلے آئیں نوٹ بک کی طرف چلتے ہیں. نوٹ بک آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیسے ریڈی کرنی ہے. مارجن لائنز روٹ ڈرا کرنی ہے, جماعت کا کام, ڈیٹ دے, عنوان, سارا کا گھر. سوالات کے جوابات دیں. سارا کو زارا کے گھر کس دن جانا تھا؟ سارا کو زارا کے گھر اتوار کے دن جانا تھا. سارا نے زارا کو اپنے کمرے میں کیا دکھایا؟ سارا نے زارا کو اپنے کمرے میں گڑیا اور دوسرے کھلونے دکھائے. سارا کی امی نے کیا پکایا تھا؟ سارا کی امی نے بریانی پکائی تھی. سارا نے زارا کے لیے کیا لیا تھا؟ زارا نے سارا کے لیے تحفہ لیا تھا. زارا نے جاتے ہوئے کیا کہا؟ زارا نے جاتے ہوئے سب کو سلام کیا. اب یہ سارے کوسچن آنسر اپنی نوٹ بک میں ایسے ہی نیٹ نوٹ ڈاؤن کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.